الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور اسباب پر نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مرحمت فرماتے ہیں. انسان کو اللہ نے اسباب کا مکلف بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جائز اسباب کے اختیار کرنے کا بعض جگہ حکم عطا فرمایا اور بعض جگہ اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے سارے انسانوں سے یہ بات چاہتے ہیں کہ انسان اسباب کو سبب ہی کے درجے میں سمجھے اور ہر سبب کے پیچھے اللہ کی قدرت کو کار فرمان جانے کہ سبب سے نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی مرحمت فرماتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے مادی وسائل اور اسباب مہیا فرمائے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بھی اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے خاص طور پر رکھے ہیں کہ جن کا مادیت سے اور ظاہر بینی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھوک سے کھانے سے بھوک کا مٹنا، پانی سے پیاس کا بجھنا، اس کے لیے کسی مذہب اور کسی وحی کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانی زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے. گرم چیز سے جل جانا اور تپش کا محسوس ہونا، سردی گرمی کا محسوس ہونا، یہ انسان تجربوں سے اسباب کے اور ان کے نتائج کو سمجھتا رہتا ہے. لیکن جو روحانی اسباب ہیں ان کا علم حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہوتا ہے، اور اصل سبب مسلمان کے لیے وہ روحانی اسباب ہیں. مادی اسباب مسلمان کی زندگی میں ان کی حیثیت ثانوی درجے کی ہے. مادی اسباب ہوں یا نہ ہوں، موافق ہوں یا مخالف ہوں، اگر روحانی اسباب مہیا ہیں تو اللہ کا فیصلہ ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. اب یہ ایمان یہ سبب ہے، عزت کا سبب ہے، اس لیے یہاں پہ صفت ایمان کو ذکر کیا ہے. اب ایمان کا وہ کمال جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، اگر وہ حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت اس صاحب ایمان کو عطا فرمائیں گے. اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر سے ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادی اسباب دیے ہیں جن میں ساری دنیا کے انسان یکساں ہیں. کافر پانی پیے گا، پیاس بجھے گی جب تک اللہ چاہیں گے. مسلمان پانی پیے گا، پیاس بجھے گی جب تک اللہ چاہیں گے. کھانا کھائے گا، بھوک مٹے گی، دوا لے گا، اللہ صحت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ پاک نے ساروں کے لیے یکساں رکھے ہیں. لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو روحانی ہیں اور ان کا تعلق ایمان سے ہے، اللہ کی ذات سے براہ راست ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب دنیاوی اور اخروی ساری ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بہت بڑا سبب، جسے اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے،
وہ سبب ہے دعا۔ دعا ایک بہت بڑا سبب ہے کاموں کے بننے میں، دعا بہت بڑا ایک سبب ہے انسان سے مصیبت کے دور کرنے میں، دعا ایک بہت بڑا سبب ہے ہماری ضروریات کے پورا ہونے میں۔ لیکن ہماری کم قسمتی یہ ہے، ہماری ناسمجھی یہ ہے کہ ہم دعا کو سمجھے ہی نہیں کہ دعا ہے کیا۔ دعا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قلبی تعلق کا نام ہے کہ آدمی اللہ سے مانگنے کا جب عادی بن جاتا ہے تو پھر اس کا ایسا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہوتا ہے کہ وہ مانگتا ہے اور اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ دعا کا مانگنا یہ اتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے اور ہر جمعہ میں خطبہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور قل آپ ان سے کہہ دیجئے ادعونی استجب لکم، کہ آپ ان سے کہیے کہ مجھ سے دعا مانگا کریں اور میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ دعا مانگنے میں آدمی کی عزت ہے اور دوسروں سے مانگنے میں آدمی کی ذلت ہے۔ دعا مانگنے والا اللہ کی نگاہ میں معزز ہے، اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگتا رہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کریں گے، مجھ سے مانگنے سے انہیں عار آئے گی، مجھ سے عمل۔ اب دیکھیں تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تکبر آدمی اظہار کرتا ہے تکبر کا کہ میں بڑا ہوں، اور ایک اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، زبان سے نہیں کہتا لیکن عمل بتاتا ہے۔ تو اللہ نے دعا کے نہ مانگنے کو بندے کا تکبر قرار دیا ہے کہ یہ عملی طور پر تکبر، اس لیے کہ وہ ذات دینے والی ہے اور وہ دینے سے خوش ہوتی ہے، اور وہ ہے ہی داتا، سب کو دینے والے ہی وہ اللہ ہے۔ تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت، اور مفسرین نے لکھا ہے چونکہ پیچھے حکم دعا کا ہے اور دعا عبادت ہے، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو عبادات دعا نہیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ ان عبادتوں کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ کا مطلب یہ کہ دعا کامل عبادت ہے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرے گا، اعراض کرے گا، غفلت برتے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے متکبر لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا اور مسلسل مانگنا، اور ہر ضرورت کو مانگنا، ہر وقت مانگنا، ہر چیز مانگنا، چھوٹی بڑی چیز مانگنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعجز الناس من عاجز فی الدعاء، کہ آدمی کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعجز الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عاجز وہ ہے من عاجز فی الدعاء، کہ جو دعا مانگنے سے بھی عاجز ہو جائے، کہ دعا بھی نہیں مانگ سکتا۔ اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ سے مانگتے ہیں، کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کتنا اللہ کے سامنے عجز و نیاز کرتے ہیں، کتنا اللہ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہی ہیں کہ بندہ ہر چیز میرے ساتھ شیئر کرے، جیسے ہم اپنے اپنوں سے کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، تعلق والوں سے کرتے ہیں۔ یہ سارے تعلقات اللہ کی قسم بیکار ہیں، اصل تعلق تو اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت مجھ سے ہر چیز مانگتا رہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کم قیمت ہو، بیش قیمت ہو، ہماری قدرت میں ہو یا ہماری قدرت سے باہر ہو، ہمارے لیے ممکن ہو یا ہمارے لیے محال ہو، اللہ کے لیے تو کوئی چیز محال نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز محال نہیں ہے۔ بندہ اللہ سے مانگے، مانگتا رہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا اعجز الناس من عاجز فی الدعاء، کہ لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے کہ جو اللہ سے مانگنے سے عاجز ہو۔ ابخل الناس من بخل بالسلام، اور لوگوں میں سب سے بخیل ترین شخص وہ ہے، بخیل ترین شخص وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لے۔
باقی چیزوں کے دینے میں کچھ مال جاتا ہے، کوئی جان جاتی ہے، تعاون کرنے میں کچھ نہ کچھ لگتا ہے، لیکن آمنا سامنا ہو گیا، گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ دینا اور سلام میں ابتدا کر دینا، یہ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابخل الناس، کہ یہ آدمی لوگوں کا بخیل ترین شخص ہے، یہ جو سلام میں بھی بخل سے کام لے۔ ایک دوسری حدیث میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سلام کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ سلام ہر اس آدمی کو کرو من تعرف ولم تعرف، کہ جسے تم جانتے ہو جسے نہیں جانتے، ہر ایک کو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے سلام سے متعلق۔ ابھی تو دعا کے ایک ہی حدیث میں دو باتیں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی، عاجز الناس من عاجز فی الدعاء ابخل الناس من بخل بالسلام، کہ عاجز ترین شخص وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو جائے۔ دعا مانگنا، اللہ سے مسلسل مانگنا، اور مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، مانگنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء ينفع فيما ينزل وما لم ينزل، کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ تکلیف، وہ دکھ، وہ درد جو آ چکا اس میں بھی دعا ہی سے چھٹکارا ملے گا، اور جو اب تک نہیں آیا اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے ہی بچائیں گے۔ ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا، ہر عمل کی دعا کیوں سکھائی ہے؟ اس لیے کہ تاکہ بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بن جائے۔ اور دعا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگ، ادھر دعا مانگی ادھر اللہ نے قبول فرما لی۔ وہ واقعہ لکھا ہے اولیاء اللہ کے واقعات میں کہ ایک تاجر تجارت کرتے تھے اور شام کو دوستوں کی محفل لگاتے تھے۔ اس وقت نظام زندگی انسانی طرز پہ تھا، جو آج ہم نے بدل کر غیر انسانی طرز پر کر لیا ہے۔ انسانی طرز زندگی یہ ہے کہ آدمی مغرب تک اپنے معاش کے معاملات میں رہے اور مغرب کے بعد فارغ ہو کر گھر چلا جائے۔ مغرب کے بعد معاش کے معاملات میں مصروف ہونا یہ انسانی زندگی کے خلاف ہے، اسلام کے نہیں، اسلام تو بات کی چیز ہے۔ انسانی مزاج اور انسانی جو ساخت ہے اس کے خلاف ہے کہ آدمی مغرب کے بعد معاش کے معاملات میں مصروف ہو۔ اور ہم جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ مغرب تک کاروبار، مغرب کے بعد سب کچھ بند، اور رات کو رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ عین انسان کی فطرت کے عین موافق ہیں۔ اسی کہ اسلام عین فطرت انسانیت ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جو انسان کی ساخت ہے بالکل اس کے مطابق اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کبھی کسی سے کلام نہیں فرماتے تھے، عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ہاں اگر کوئی آدمی دور سے آیا ہے دین سیکھنے کے لیے، جیسے وفود اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام میں کثرت سے آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ بسا اوقات رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ نبوت کو سر انجام دینے کے لیے۔ باقی تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت استعمال نہیں فرماتے تھے۔ صبح جلدی اٹھنا، شام کو جلدی سونا۔ اسی لیے شام کو عشاء کے بعد گفتگو میں لگنا، کسی بھی کام میں لگنا، اسے انتہائی ناپسند فرماتے، اور صبح کے وقت میں سونا اسے انتہائی ناپسند فرماتے۔ بلکہ یہاں تک نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے جو آدمی نہیں جاگتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے لمبی رات ہے سو جا، لمبی رات ہے سو جا، لمبی رات ہے سو جا۔ یہ پڑھ کر گرہ لگاتا ہے، گویا کہ وہ منتر ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے غافل کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ آدمی صبح اٹھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ایک گرہ کھول دیتے ہیں۔ اور پھر وضو کرتا ہے، اللہ پاک دوسری گرہ کھول دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کے دوران ناک جھاڑتا ہے، ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کے اس اثرات جو اس کے جسم میں ہیں اللہ وہ سارے نکال دیتے ہیں۔
اور فرمایا کہ جب پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تیسری قرأ بھی کھل جاتی ہے، اور پھر یہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی طبیعت حشاش بشاش اور مسرور ہوتی ہے۔ اور جو آدمی رات کو فجر کے لیے نہیں اٹھتا، شیطان اس کو سلاتا ہے اور اس کو لوری سناتا ہے، سلاتا ہے۔ جب یہ سویا رہتا ہے تو جاتے ہوئے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر سستی اور غفلت اس کی طبیعت میں چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ خیر وہ واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور حسب معمول شام کے وقت میں دکان بند کر دی، مغرب کے بعد بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی بھی کرتے اور محفل لگاتے تھے۔ ایک دن اپنے غلام کو، اس زمانے میں یہ جو ہوتے تھے غلام زر خرید کے جنہیں خریدا جاتا تھا، اپنے غلام کو پیسے دیے کہ بازار سے پھل لے کے آؤ۔ وہ پیسے لے کے بازار جا رہے تھے، راستے میں ایک اللہ والے کی مجلس سے گزر ہوا، منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کسی آدمی کے لیے، اپنے لیے نہیں، کسی آدمی کے لیے سوال کر رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی 4 روپے 4 درہم مجھے دے گا تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ تو یہ جو غلام تھا اس نے سوچا کہ پیسے تو مالک کے ہیں لیکن دعائیں مل رہی ہیں 4 درہم کے بدلے، تو چلو دعائیں لے لیتے ہیں۔ مالک کیا کرے گا؟ مارے گا، زیادہ سے زیادہ مارے گا، قتل تو کرے گا نہیں، اس لیے کہ خریدا ہوا ہے۔ تو مارے گا تو مار تو اور بھی وجہ سے پڑتی رہتی ہے، برداشت کر لیں گے۔ انہوں نے 4 درہم غلام نے منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے۔ انہوں نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ کیا دعائیں کروں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دعا تو یہ کرے کہ میں غلام ہوں، اللہ پاک مجھے غلامی کی لعنت سے نجات عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا فرما دی۔ کہ دوسری دعا یعنی کہ دوسری دعا یہ کریں کہ میں جس مالک کا غلام ہوں اس کی زندگی بڑی گناہوں والی ہے۔ دوسری دعا کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اللہ پاک ان درہموں کا مجھے بدل عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا مانگ دی۔ یہ تیسری دعا یہ مانگے کہ میرا مالک اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ بھی مانگ دی۔ چوتھی دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اہل مجلس کی اور میرے مالک کی اس کے متعلقین کہ اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ انہوں نے منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں مانگی۔ اللہ والے وہی ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا نا دعا کہ جب آپ تسلسل سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے نا، فلاں میرے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ میری ایک کال پہ ہے، ایک کال پہ۔ آدمی بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ فلاں صاحب کہ جن تک دوسروں کی اپروچ نہیں ہے، میں کال کروں تو فوراً ڈائریکٹ ہوں میں ان کے ساتھ ہارٹ نمبر پہ، کہ میری کال ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ کے ساتھ ایسے ڈائریکٹ ہو جائے کہ وہ کب ہوگا کہ مسلسل اللہ سے مانگے، ہر بات اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، ہر چیز اللہ سے مانگے، جو اس کے اختیار میں وہ بھی اللہ سے مانگے، جو اختیار میں نہیں وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی جو چیزیں بس میں ہیں ان کو کرنے کے لیے کہ بس کر لوں گا، خود ہی کروں گا، اور جہاں بے بس ہو جائے تو وہاں کہ اللہ تو مدد فرما۔ نہیں، ہر حال میں اللہ سے مانگے۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، جب مصیبت میں آتا ہے تو پھر اس وقت جب مانگتا ہے تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے، مانوس آواز ہے، اور پھر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اور اگر ان کی معاونت کی جگہ ہو تو اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم اس مسکین بندے کی اس معاملے میں جا کے تعاون کریں۔ اور جو آدمی اپنے نشاط اور عام زندگی کے حالات میں اللہ کو بھولے رہتا ہے، دعا نہیں مانگتا، عبادات کا خیال نہیں کرتا، اللہ سے تعلق نہیں ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر ہائے اللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نامانوس آواز ہے۔ یہ آواز ہم نے پہلے نہیں سنی۔ اور میرے محترم دوست تو معمول کی چیزیں ہیں کہ آپ کا گھر بیل ہوئی، باہر سے آواز آئی، آپ کو پتا ہے کہ بیٹے کی ہے، بھائی کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، تو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اگر غیر مانوس آواز ہو تو بلا تحقیق دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کو انس نصیب فرما دے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دعائیں مانگی، غلام واپس آیا، آقا نے دیکھا خالی ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اس طرح گیا، اس طرح وہ منصور رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کے معروف اللہ والے تھے کہ ان کی مجلس سے گزرا، وہ 4 درہم مانگ رہے تھے 4 دعاؤں کے بدلے میں نے 4 درہم دے دیے، 4 دعائیں کرا لی۔ تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مالک کے دل کو بدل دیا، بجائے غصہ ہونے کے پوچھا کہ کیا دعائیں کروائیں؟ اور پہلی دعا تو یہ کروائی کہ اللہ مجھے
غلامی کی لعنت سے نجات عطا فرمائے۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کہ دوسری کیا کی کہ دوسری یہ کی کہ 4 درہم کا بدلہ مل جائے، اور ان 4 کے بدلے میں 4000 درہم میں نے تمہیں اللہ کے لیے ہدیہ کر دی۔ کہ تیسری دعا کیا کی کہ تیسری دعا میں نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آج سے میں نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ کہ چوتھی کیا کی کہ چوتھی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجلس والوں کی میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ اس نے کہا تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو کسی نے خواب میں کہا، اس نے سنا کہ جو تمہارے بس میں تھی وہ تم نے کر دی، تو کیا جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے؟ ہم نے منصور کی، اہل مجلس کی، اس غلام کی اور تمہاری سب کی مغفرت کر دی۔ اللہ پاک کا نظام بڑے عجیب ہے، اور یہ اللہ والوں کی یہ کرامات اولیاء برحق ہیں۔ ایک شاعر گزرے ہیں عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے اور ان سے بیعت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی۔ ایک مشاعرے میں وہ اور جگر مراد آبادی دونوں اکٹھے تھے، اور جگر صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی بڑی آزاد سی تھی اور شراب نوشی بہت کثرت سے تھی، حتیٰ کہ لکھا ہے ان کے حالات میں کہ انہیں اسٹیج پر بھی پکڑ کے لایا جاتا تھا نشے کی حالت میں، لیکن شاعر بہت کمال کے تھے کہ ہندوستان کے ملکی سطح کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہنے لگے ارے صاحب آپ کا یہ حلیہ، اس لیے کہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو حضرت تھانوی کے مجاز تھے یعنی خلیفہ تھے، کہ آپ کا یہ حلیہ کہ چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا ہے، سر پہ امامہ ہے، تو آپ تو فرشتے لگتے ہیں، تو یہ کیسے آپ یہ فرشتے بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت کی فیضان نظر ہے۔ اسی کو تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ اللہ والوں کی جو نگاہ ہے، مجلس ہے، صحبت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے اندر انقلاب برپا فرماتے ہیں، دل کی دنیا کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ میں بھی حضرت کی مجلس میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں شراب کا بہت رسیہ ہوں، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو سخت ہے، اصول کے بہت سخت ہے، لیکن حضرت تھانوی کے سامنے جب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ میں تو چونکہ خانقاہ ایک میرے پاس لوگوں کی امانت ہے تو میں وہاں تو اجازت نہیں دے سکتا، اگر وہ آئیں تو میں انہیں اپنے گھر کا کمرہ ضرور دے دوں گا، وہاں جو چاہیں کریں، چاہے وہ پئیں نہ پئیں، میری طرف سے پابندی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول اگر کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو میں ایک مسلمان کو کیوں نہیں بنا سکتا۔ تو وہ جگر مراد آبادی حضرت کے ہاں چلے گئے، اور پھر دعا تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شراب کی لعنت سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت نے دعا فرما دی کہ دوسری دعا یہ کہ میں روزانہ اپنی داڑھی مڑواتا ہوں اور دل میں یہ خلش ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر اس طرح چلا رہا ہوں، اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت نے دعا فرما دی کہ تیسری یہ کہ اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کی بھی حضرت نے دعا فرما دی، اور چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، حضرت نے دعا کر دی۔ اب یہ واپس آئے، بیٹھ ہوئے، واپس آئے، شراب اس دن سے توبہ کر لی شراب پینے سے، کیونکہ کثرت سے پیتے تھے، ایک دم چھوڑ دی، بیمار پڑ گئے، ڈاکٹروں کا ایک پورا بورڈ بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ یہ شراب نوشی ایک دم چھوڑنے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ چھوڑنی چاہیے۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے پوچھا اگر آہستہ آہستہ چھوڑوں گا تو کتنا عرصہ جیوں گا؟ ان کا اتنے سال۔ ان کا نہیں چھوڑوں گا تو ان کا چند دنوں میں مر جائیں گے، بیماری بہت شدید ہے۔ تو انہوں نے کہا چند دن اللہ کی رحمت میں جی کے مر جانا اللہ کی ناراضگی میں برسوں جینے سے بہتر ہے، اور نہیں ہاتھ لگایا شراب کو، لیکن اللہ نے صحت بھی عطا فرمائی اور لمبی زندگی بھی عطا فرمائی۔ جب حج کے لیے گئے، اس زمانے میں بحری جہاز پہ حج پہ جایا کرتے تھے اور مہینوں کا سفر ہوتا تھا، جہاز سفر میں گئے، وہاں پہ داڑھی رکھ لی، واپس آئے، سارے سفر میں چہرہ نہیں دیکھا، واپس آئے تو اپنا چہرہ دیکھا تو داڑھی سے سجا ہوا، اور اس سے پہلے اپنے دیوان میں شعر کہہ چکے تھے، جو ان کے دیوان میں لکھا ہوا تھا کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ تو ٹانگے پہ بیٹھے گھر جانے کے لیے، تو ٹانگے والا یہ شعر گنگنا رہا تھا، اسے نہیں پتا کہ یہ جگر صاحب ہے۔ تو اللہ پاک نے دعا میں اثر رکھا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دعا اللہ کے ہاں فوراً جاتی ہے۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز اگر بدل سکتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ دعا ہے، کہ دعا آدمی کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تو دعا مانگنے کا اللہ پاک ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائے،
اور دعا مانگنا اور چیز ہے اور دعا کا پڑھنا اور چیز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے، جو کلمات ہم نے رٹے ہوئے ہیں انہی کلمات کو دل کی حاضری کے بغیر کہہ دیا تو یہ دعا کا پڑھنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ مانگنا یہ ہے کہ دل بھی حاضر ہو اور دماغ بھی حاضر ہو۔ اسی کو نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ غافل دل کی دعا کو اللہ قبول نہیں فرماتے کہ زبان پہ تو دعا کے کلمات ہیں اور دل اللہ کے غیر سے بھرا ہوا ہے، دل اللہ کے غیر میں پھنسا ہوا ہے۔ زبان سے کہہ رہے کہ اللہ شفا دے دے، اے اللہ صحت عطا فرما دے، اور دل اور دماغ میں ڈاکٹر اور دوا بسی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مادی اسباب ہیں یہ مسلمان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو روحانی اسباب ہیں یہ مسلمان کے لیے پہلی اور اولین حیثیت رکھتے ہیں، کہ مسلمان کا جو اعتماد ہے، مسلمان کا جو بھروسہ ہے وہ ان روحانی اسباب کے اوپر ہوتا ہے۔ مادی اسباب کو صرف ایک ضرورت کے طور پر اور ایک سبب کے طور پر اختیار کرتا ہے، اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ اعتماد تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر کرتا ہے، اور اعتماد دعا پر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک شفا دیں گے، اللہ نے میرا جو یہ کام بنایا، اللہ نے یہ جو مشکل دور فرمائی، اللہ نے یہ جو مصیبت کو ہٹایا، اللہ نے جو عزت اور راحت عطا فرمائی، یہ اللہ نے دعاؤں کے سلے میں عطا فرمائی ہے۔ دعا اللہ پاک سے مانگنا اور پھر گھنٹوں مانگنا، ہمارے قابل میں فرمایا کرتے ہیں کہ گھنٹوں مانگنا، اس کی مشق کرنا کہ بار بار ایک ہی بات کو اللہ سے مانگنا، بار بار۔ یہ بچہ ہے، بھکاری ہے، بچہ اور بھکاری یہ مانگتے ہیں، اللہ کی قسم ان سے مانگنا سیکھنا چاہیے۔ بچے نے رٹ لگا لی ایک چیز کے لینے کی، جب تک لے کے نہ دی جائے وہ خاموش نہیں بیٹھتا، وہ نچنا نہیں بیٹھتا۔ آج بھی کہہ رہا ہے، کل بھی کہہ رہا ہے، پرسوں بھی کہہ رہا ہے، بات پہ کہہ رہا ہے، لے کے رہتا ہے تب خاموش ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ سے ایسے مانگنے والے بن جائیں۔ اور بچہ جب مانگتا ہے تو اس کے سامنے ماں باپ کے علاوہ، اپنے باپ کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ کوئی سبب دوسرا نہیں ہوتا کہ ان کے علاوہ میں یہ چیز کہیں اور سے لے سکتا ہوں۔ اور میں اور آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو 100 راستے دوسرے نظر میں ہوتے ہیں کہ دعا مانگ رہا ہوں وہاں سے ہوگا، دعا مانگ رہا ہوں یہاں سے ہی ہوگا۔ یہ کیفیت ہو دعا مانگنے میں کہ اللہ اسے ملے گا، اللہ ہی دیں گے۔ اور حقیقت بھی ہے میرے محترم دوستو، جو آج تک ملا ہے، جو آج تک کھایا ہے، پیا ہے، جو آج تک برتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ملا ہے، وہ اللہ کے دینے سے ملا ہے۔ وہ ہماری استعداد، صلاحیت، لیاقت یا ہمارا حق ہونے استحقاق کی وجہ سے نہیں ملا، وہ خالص اللہ کی عنایت ہے۔ اور آئندہ بھی جو ملے گا، آئندہ بھی جو ہوگا، آئندہ بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوں گی یا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سے مشکلات کو دور کرنا ہوگا، وہ اللہ ہی کا کرم ہوگا۔ تو جس کی طرف سے ہو رہا اسی سے مانگنا اور بار بار مانگنا۔ ہاں، آخری بات عرض کروں کہ دعا کے متعلق نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات وہی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ جیسے بچے نے کہا فلاں چیز لینی ہے، والدین نے لے لی۔ بچے نے کہا فلاں چیز لینی ہے، والدین نے کہا وہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس سے بہتر چیز لے دی۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو جو مانگا ہے وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بچہ مرتے دم تک بچہ ہی رہتا ہے، یہ مرتے دم تک بچہ ہی رہتا ہے۔ صرف دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میری اس عمر اتنے سال ہو گئی، میں بدل گیا۔ اللہ کی قسم یہ بدلتا نہیں ہے، یہ ساری زندگی وہی بچہ رہتا ہے۔ اسے نہیں پتا میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ کہتے ہیں کہ جسے تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے برا ہے، جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو یہی تو بچہ ہے، یہی تو اللہ بچپن میں ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، جو اللہ بڑے ہو کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو بندہ مانگتا ہے، اگر بہتر ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں تو اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، وہ نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی آنے والی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں تو اس دعا کو اللہ ذخیرہ آخرت فرما دیتے ہیں۔ اور وہاں کتنا دیں گے، وہاں کتنا دیں گے، وہاں اتنا دیں گے کہ ایک دعا کے بدلے میں کہ تمنا کرے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ہاں، یہاں کہتا ہے قبول نہیں ہوتی، یہاں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول فرماتے رہتے ہیں۔ قبولیت کے معنی بتا دیے کہ 4 باتوں میں سے کسی ایک کا ہو جانا یہ قبولیت ہے۔
اللہ بندے کی دعا قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ یہ نہ کہنے لگ جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ والدین اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ گلہ نہ کرنے لگ جائے کہ میرے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے جا تو اپنا خود کر لے، تو خود کر سکتا ہے تو خود کر لے، جا نکل جا۔ اللہ پاک بھی ایسے ہی جب ناراض ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ کہتا ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتے تو اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ جب یہ کہا ہمیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور کہا کہ نہ مانگنے والا تکبر کرنے والا، اور تکبر کرنے والے کو جہاں سیدخلون جہنم الداخرین، جہنم میں ذلیل کر کے داخل کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رائگاں جائے، ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو، ہماری ہر دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ ہاں اس کے لیے کچھ آداب ہیں کہ دعا کب قبول ہوگی، کس کی قبول ہوگی، کن شرائط کے ساتھ قبول ہوگی، انشاءاللہ انہیں آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ البتہ یہ بات ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے کہ اپنی ہر ضرورت کو، خاص طور پر وہ معاملات کہ جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں اور ہمارے لیے آسان ہیں، آپ انہیں مانگنا شروع کیجئے تو مشکل آپ خود بخود مانگنے لگ جائیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جیب میں پیسے ڈالے، بازار جا رہے ہیں سودا لینے کے لیے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مانگو، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے خیر والا معاملہ فرما اور بہتر چیز مجھے مہیا فرما۔ یہ نہیں مانگتا کہتا میں بڑا سمجھدار ہوں، میں ریڈی والے سے ایسا کروں گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں سستی سے سستی چیز خرید کے لاؤں گا۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ پٹے گا اور ضرور پٹے گا، اور نہ بھی پٹا اللہ کی رحمت سے تو محروم رہے گا۔ اور اگر مانگ کے جائے گا، محتاج سمجھے گا، اس ذات کو محتاج سمجھے گا کہ جس کی مرہون منت اس کی زندگی ہے اور اس کی زندگی کا ہر قول و فعل ہے، اگر اس کا مرہون منت سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، نہ میری عقل نہ میری سمجھ، اے اللہ تو میرے لیے خیر کا فیصلہ فرما، تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ تو سب سے پہلے وہ چیزیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں، ہمارے لیے جو کام آسان ہیں، ہم ان کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔